الحمد العالمين والصلاة والسلام على قائد المجاهدين سيد الأنصار والمهاجرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اصحابہ و اہل بیتہ و امتہ اجمعین. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. یوں دنیا میں 1,24,000 کم پیش انبیاء تشریف لائے. ہر نبی اعلیٰ عرفہ بلند اور بالا ہے. لیکن باقی نبیوں میں اور ہمارے نبی میں فرق یہ ہے ان کے آنے سے پہلے دین میں اتنی آزادی نہیں تھی جتنی آزادی حضور پاک کی آمد کے بعد ہمیں حاصل ہوئی ہے. شاعر کہتا ہے وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی. وہ آئے نغمہ داودی میں جن کا ترانہ تھا. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب کلام پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے ہوا میں کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ کی آواز کو سنتے تھے. لیکن جب میرے اور آپ کے نبی کی بات آئی تو بعض ایسے لوگ بھی کافر آئے جنہوں نے اپنے کانوں میں روئی ڈالی کہ اس کی آواز ہمارے کان میں نہ پڑ سکے. لیکن یہ ایک ایسی آواز تھی جب آئی نا اس روئی کو پار کر کے جب دل پہ لگی جو 2 منٹ پہلے نبی کا دشمن تھا 2 منٹ کے بعد وہ نبی کا غلام بن چکا. سبحان اللہ. اور کہتے ہیں دنیا میں ایک نبی حضرت یعقوب یہ بہت روئے اور روئے کس کے لیے ہیں؟ اپنے بیٹے کے لیے. کس کے لیے روئے ہیں؟ اپنے بیٹے کی توجہ کرنا. کس کے لیے روئے ہیں؟ اپنے بیٹے کے لیے. میری بات کو سمجھو کہ پھر میرا شعر آپ کی سمجھ میں آئے گا صحیح توجہ کے ساتھ. جب داؤد علیہ السلام تلاوت کرتے تھے تو پرندوں کے کان کھولے تھے یا بند تھے؟
سارے بولو کھلے تھے۔ اب کھلے کان میں آواز بڑی آسانی کے ساتھ جاتی اور بند کان میں نہیں جاتی۔ اور یعقوب علیہ السلام جب روئے صرف اپنے بیٹے کے لیے روئے اور ایک محسوس جگہ پر روئے۔ چند لوگوں نے سنا اور قرآن نے ان آنسوؤں کو اپنے سینے کے اندر ذکر کیا، اور جب قیامت کا دن ہوگا چار دانگ عالم مخلوق خدا کھڑی ہوگی، نفسی 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 کا دور ہوگا، اور ایک ذات مقدس ہے جس کی زبان پر امتی 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 کی آواز ہوگی۔ جنت جس کے صدقے میں ہے وہ سجدے میں سر رکھ کے روئیں گے، اپنے حسن و حسین کے لیے نہیں بلکہ ہم سارے گناہگاروں کے لیے۔ اب بات کو سمجھنا، شاعر کہتا ہے وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے کہ نغمہ داؤدی میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے کہ گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے کہ جن کو ابراہیم نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا، وہ آئے کہ جن کی خوشخبری دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے کہ جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا، وہ آئے کہ جن کے قدموں کو کعبہ ترستا تھا۔ میرا اتنا قیمتی شعر اور ایک لاکھ کا ایک شعر ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ مولا عبدالصبور صاحب بڑے پیارے انداز میں بہت پیارا کلام پڑھ رہے تھے، یقین مانے اندر سے دل کو نکال رہے تھے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اپنا کلام مردوں کو سنا رہے یا مردوں کو سنا رہے ہیں۔ یہ الگ ہمارا اختلاف ہے کہ مرد سنتے کہ نہیں سنتے، لیکن بات یہ ہے یہ مردوں کی محفل نہیں ہے، مردوں کی محفل ہے۔ اور مردے نہیں بولتے ہم نے نہیں سنا، لیکن اللہ سنائے تو پھر سن سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی آپ مردوں کی محفل ہے، اور جتنی دیر آپ مسجد میں ہیں اللہ کی قسم آپ جنت کے ٹکڑے میں۔ قیامت کا دن جب آئے گا نا، جب ہم سارے جنت پہنچیں گے، اللہ ہم سب کو نبی کے صدقے جنت پہنچائے، بولو آمین۔ یہ نماز والی نہیں ہے، بار والی ہے، آپ نیچے کہہ سکتے ہیں آمین۔ پھر جب اللہ اپنے چہرے کا دیدار کروائیں گے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جب لوگ اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے پھر ہر ایک کے دل میں آئے گی اللہ میں تیرے قدموں میں سر رکھ کے کہہ رہا ہوں سبحان ربی الاعلی، لیکن اللہ فرمائیں گے وہ جہاں اور تھا یہ جہاں اور ہے، اس لیے اس جہاں میں اتنا کہہ لو اس جہاں میں پہنچے تو لگ پتہ چل جائے۔ میں صرف سبحان اللہ پہ بات کروں تو گھنٹہ مجھے سبحان اللہ پہ لگ جائے گا۔ سبحان اللہ بہت قیمتی ہے، بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے، اس لیے بات سمجھ میں آ جائے تو محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کہہ دینا ہے سبحان اللہ۔ کیا کہنا جی؟ آپ میں سے کسی نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ سارے بولو جی۔ بولتے نہیں جیسے آپ نے دیکھا کسی نے؟ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں وہ جن کو خواب میں محمد مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو خواب میں اپنے حبیب کا ان کا چہرے کا دیدار نصیب فرمائے۔ اگر ہم میں سے کسی نے حضور کو نہیں دیکھا، اگر آپ کے سامنے کوئی آدمی آ جائے اور نبی کی گستاخی کرے، اس کے ساتھ دوستی کرتے ہو دشمنی، اس کے ساتھ محبت کرتے ہو یا نفرت؟ ہم نے محمد کو دیکھا ہی نہیں صلی اللہ نہیں دیکھا تو قربان۔ ہم نے محمد کریم کو نہیں دیکھا، ہم صرف ان کے نام کو دیکھیں تو اس نام پہ مرنے کو جی کرتا ہے۔ وہ صحابہ کتنے اعلیٰ ہوں گے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے محمد کے چہرے کا دیدار کیا۔ آپ کی سبحان اللہ میں مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے، جب تک آپ کی سبحان اللہ نہیں ہے کہ یہ علماء کرام جو نہیں تو ساری میری پارٹی ہے۔
بات آپ کی ہے بھائی، انہوں نے سب نے مل کر کے اپنی اپنی مساجد کو چھوڑا، اپنی اپنی امامت کو چھوڑا، آپ کے لیے جمع ہوئی۔ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں کہ صرف آپ کے لیے جمع ہوئے کہ ہم ان لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچائیں، کل اسی طرح ہم جنت میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے داخل ہو جائیں۔ توجہ کرنا، شاعر کہتا ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اب اس کے لیے میں پڑھے لکھے لوگوں سے اور بازوق لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، بازوق لوگوں سے۔ یہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی کی تعریف میں پہلے میں اللہ کہتے ہیں، پہلے میں کر رہا ہوں، پھر میرے فرشتے کر رہے ہیں، تیسرے نمبر پہ آپ سے کہا گیا ہے۔ اور یہ تعریف ہم جو نبی کی تعریف کر رہے ہیں، اگر ہماری تعریف اللہ کی تعریف کے ساتھ مل جائے تو کل قیامت کا دن ہو کہ جب اللہ وہ والا رجسٹر کھولیں کہ بھائی اس فلاں فلاں بندے نے میرے نبی کی تعریف کی اور میں نے بھی، اللہ فرمائے میں نے بھی تعریف کی، میرے فرشتوں نے بھی تعریف کی، زمین والوں نے بھی تعریف کی۔ اب اللہ ان فرشتوں سے فرمائیں کرامن کاتبین سے جس نے میرے نبی کی تعریف کی ہے وہ سارے ایک مقام پہ جمع ہو جاؤ۔ جب ہم جمع ہو جائیں مجھے ایسا لگتا ہے اللہ فرمائے میرا لاڈلا اعلیٰ عرفہ بلند بالا حسین احسن جمیل اجمل شریف اشرف اس نبی کی تعریف ہو رہی تھی، تم سارے اس تعریف میں داخل تھے، مجھے میری عزت کی قسم ہے آج میں اپنی جنت کو تمہارے قدموں پہ نچھاور کر رہا ہوں۔ توجہ کرنا، شاعر کہہ رہا ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، قدموں میں جبین کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل۔ تم تھوڑا ذوق میں آ جاؤ تو میرا ایک شعر آپ کو یہاں سے اٹھا کے مدینے لے جائے گا، اور تھوڑا آپ ذرا اپنے دل دماغ کو کانوں کو یہاں پہ حاضر کرو، دل اور دماغ کے لحاظ سے آپ تھوڑا پیچھے چلے جاؤ، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھ سے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، کبھی تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ تھوڑی دیر کے لیے پیچھے چلے جاؤ گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے میں مدینے میں پھر رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو مدینے کی سیر کروائے۔ اور ہمارے بہت سارے بزرگ گزرے ہیں، بعض کے بارے میں آتا ہے جب یہاں سے چلے جاتے تھے، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے جب وہاں پر پہنچے تو ایک دن 2 دن 3 دن گزارے تو تیسرے دن کہنے لگے یار مجھے مدینے سے نکالو، واپس جا رہا ہوں۔ مریدوں نے کہا شیخ یہاں لوگ ہزاروں روپے لگا کے آتے ہیں اور آپ کو ہم فری میں لے کے آئے، آقا کا شہر ہے، خوش نہیں ہوتے ہو؟ فرمایا یار تو میں کیا بتاؤں، جلدی کرو مجھے مدینے سے باہر نکالو۔ مدینے سے باہر نکالا، حضور اب بولو۔ جواب ملا میں حضور کے شہر میں تھا، مجھے پیشاب بڑا سخت آ رہا ہے، اب میرا دل نہیں کرتا کہ میں اپنے حضور کے شہر میں پیشاب کروں۔ کیسے لوگ گزرے ہیں، توجہ کرنا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، قدموں میں جبین کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے، چاند سے زیادہ روشن محمد کی ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ابھی تک مجمع نہیں اٹھ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں چند لوگ ابھی تک کہہ رہے ہیں آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سب کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں جن کو نہیں آ رہی ہے۔ ابو جی آواز میں کہہ رہا سبحان اللہ۔ چلو میں ایک دعا کرنے لگا، اے پروردگار عالم، سبحان تیرا نام ہے، تیری صفت ہے،
تو اونچا بلند و بالا ہے. اے اللہ یہ جو مسجد والے بیٹھے ہوئے نا میری بات جوانوں کے ساتھ ہے, بزرگوں کے ساتھ میری بات نہیں ہے, وہ بھی نہ بھی بولے آستہ بولے میرا سے کوئی سروکار نہیں, میری بات جوانوں کے ساتھ ہے. یا اللہ جو تیرے نام پر تیرے نبی کے نام پر جھومے اور سبحان اللہ کہے, آج رات کو جا کے جب بستر پہ لیٹے اور خواب آ جائے کیا دیکھیں کہ محمد مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کرا. اب تمہاری مرضی. بچے جو ہے نا واسطہ بولیں گے, بڑے اونچی بولیں گے. شاعر کہتا ہے, میرا آگے والا شعر اور قیمتی ہے, جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا, قدموں میں جبین کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے, چاند سے زیادہ روشن ان کی ایڑی ہے, رخسار کا عالم کیا ہوگا, جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی, اس وقت سرکار دو عالم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. آپ تھوڑا ایکو کو تھوڑا کم کریں, تھوڑا کم کریں, لکھو گے ایکو, اس کو کم کر دیں. یہ جو ایرانی ہے نا, ایرانی میں اپنی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں, تھوڑا اور کم کریں. یہ ایرانیوں کے ساتھ جو جھگڑا ہے نا یہ آج کا نہیں ہے, یہ بہت پرانا ہے. میں تمہیں شعر سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. ایران میں جنگ ہو رہی تھی, ایک طرف صحابہ ہیں اور ایک طرف ایرانی ہیں. لڑائی ہوئی, ایرانی بھاگ گئے, جب بھاگ گئے دریا کے اس طرف چلے گئے. پھر انہوں نے رات کی تاریکی میں جتنے پل تھے وہ سارے پل توڑ ڈالے. صبح مسلمانوں نے اپنا مخبر بھیجا, جاؤ دیکھو کہ ہم ان پہ حملہ کہاں سے کریں. تو مخبر نے آ کے جواب دیا کہ جناب وہ جس جگہ سے ہم نے حملہ کرنا ہے وہ سارے پل ٹوٹ چکے ہیں. صحابی نے سب کو جمع کیا جو کمانڈر تھا, اس نے کہا دوستوں مجھے یہ بتاؤ کہ ہم کس کے لیے لڑتے ہیں. جواب ملا اللہ کے لیے. ہم مارتے کس کے لیے؟ کہا جی اللہ کے لیے. ہم مرتے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جب ہم مرتے بھی اللہ کے لیے ہیں, ہم جیتے بھی اللہ کے لیے ہیں. یہ سامنے پانی کو نرم کس نے کیا؟ کہا جی اللہ نے. یہ پانی خود ڈبوتا ہے یا اللہ کے حکم پہ ڈبوتا ہے؟ کہا جی اللہ کے حکم پہ ڈبوتا ہے. فرمایا جب ہم اللہ کے نام پر لڑنے کے لیے آئے ہیں ہمیں یقین ہے کہ یہ پانی ہمیں ڈبونے والا نہیں ہے. اب اس نے اپنا گھوڑا جب پانی میں ڈالا, پیچھے پورے لشکر نے اپنے گھوڑے پانی میں ڈالے. جیسے پانی میں ڈالتے گئے پانی کی نرمی ختم ہوتی گئی اور پانی برف بنتا چلا گیا. جب ایسا پانی برف ایسا بنا کہ گھوڑے کے نالوں کے ساتھ تری نہیں لگی ہے, گھوڑے کے نال بھی خوش تھے. جب میدان میں پہنچے درمیان میں, ادھر سے انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یار دیوان آمدن, یہ تو ہمیں کوئی بڑے جن نظر آتے ہیں. اب یہ بھاگے اور ایران فتح ہو گیا. ایران فتح ہوا, یہاں سے مال نکلا, پہلا گھوڑا مدینے میں ہے, آخری گھوڑا ایران میں ہے. سارے صحابہ خوش ہیں اور حضرت عمر رو رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا امیر المومنین آج تو جشن کا دن ہے, رونے کا دن تو نہیں ہے, آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ نے تو پورا ایران فتح کر دیا, سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے ہیں. تو حضرت امیر المومنین کہتے ہیں میں اس بات پہ نہیں رو رہا کہ میں خفا ہوں, میں خوش بہت ہوں کہ ہم نے انقلاب لایا ہے. میں روتا اس لیے ہوں, میں وہ عمر تھا جب میں اونٹ چرایا کرتا تھا, مجھ سے اونٹ بھاگا کرتے تھے, میرے بالد مجھے مارا کرتے تھے. جب سے میں نے محمد کی غلامی کو اختیار کیا, اس غلامی کی برکت سے اللہ نے اتنی طاقت دی, میں بیٹھا مدینے میں ہوں, میری حکومت ایران پہنچ چکی ہے. سبحان اللہ. اب توجہ کرنا میری بات کی طرف. جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی, اس وقت سرکار دو عالم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. چاہیں تو اشاروں سے دنیا کی کایا ہی پلٹ دیں, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی ایک سمت عمر, صدیق ادھر فاروق ادھر, ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. آپ کی سبحان اللہ مجھے چس نہیں آ رہی, اس لیے چھوٹے بچے زور لگا رہے. اے چھوٹے بیٹا آپ نہیں بولنا, بس ہاں بڑے بولیں گے ابھی. ہاں لوئی بھی پان ہے ہونی. صحابہ کہتے ہیں, کون کہتے ہیں؟ سارے بولو کون کہتے ہیں؟ صحابہ بڑے باکمال لوگ ہیں. ہمارے مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے, اس کتاب کا نام ہے شمائل ترمذی. تم جاؤ نا, تمہیں
اسٹالوں پر کتاب ملے گی، لیلا مجنو کی کہانی اور رانجھا اور ہیرا کی کہانی، فلاں فلاں کی کہانی، اور جس کہانی کے نہ پاؤں ہیں نہ سر ہے۔ ہمارے پاس جو کتاب ہے نا شمائل ترمذی، خدا کی قسم جب اس کو ہمارا شیخ الحدیث اس کتاب کو پڑھاتا ہے، جب صفحہ کھولتا ہے، کبھی محمد کی زلفیں نظر آتی ہیں، کبھی محمد کی آنکھیں نظر آتی ہیں۔ تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے اس کتاب کو چومیں، اس میں میرے محمد نظر آتے ہیں۔ ارے کتاب کو چومنے کو دل کرتا ہے۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ جب نبی آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، صحابہ نبی کے سر سے لے کر نبی کے پاؤں تک دیکھتے تھے، پھر اس تصویر کو اپنی آنکھوں میں ڈالتے تھے، دل میں اس کو جگہ دیتے تھے، پھر کتاب اور قلم اٹھاتے تھے، پھر لکھتے جاتے تھے اور ہم تک پہنچاتے جاتے تھے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، گویا کہ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ محمد کیسے ہیں، ہم تو نہیں جانتے تھے محمد کا حسن کیا ہے، ہم تو نہیں جانتے تھے محمد کا کمال کیا ہے، ہم تو نہیں جانتے تھے محمد کی بلندی کیا ہے، ہم تو نہیں جانتے تھے محمد کے قدمین کیسے ہیں، ہم تو نہیں جانتے تھے محمد کے ہاتھ کیسے تھے، ہم تو نہیں جانتے محمد چلتے کیسے تھے، ہم تو نہیں جانتے تھے محمد بیٹھتے کیسے تھے۔ واللہ العظیم ہمیں بتانے والے صحابہ ہیں، محمد کی زلفوں سے محمد کی پیشانی تک، محمد کی پیشانی سے محمد کی بابوں تک، محمد کی بابوں سے محمد کی پلکوں تک، محمد کی پلکوں سے محمد کی آنکھوں تک، محمد کی آنکھوں سے محمد کی ناک تک، محمد کے ناک سے محمد کے گال تک، محمد کے گال سے محمد کے ہونٹ تک، محمد کے ہونٹ سے محمد کے دندان تک، محمد کے دندان سے محمد کے ٹھوڑی تک، محمد کی ٹھوڑی سے محمد کی داڑھی تک، محمد کی داڑھی سے محمد کی گردن تک، محمد کی گردن سے محمد کے سینے تک، محمد کے سینے سے محمد کی انگوٹھے کے نگینے تک، محمد کی انگوٹھے کے نگینے سے محمد کے پسینے تک، محمد کے پسینے سے محمد کے مدینے تک سب کچھ بتانے والے صحابہ ہیں۔ بتانے والے کون ہیں؟ سارے بولو کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں کچھ یوں کہنا چاہتا ہوں، میرا دین تے ایمان صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، طیبہ کے افق سے وہ چاند جو ابھرا تھا اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ، ہم شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ سبحان اللہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام ذی قدر باوقار علماء اکرام، آج کی اس محفل کے سرخیل سجانے والے میرے انتہائی معتبر باعزت مکرم حضرت مولانا کامران قریشی صاحب، پھر ان کی پوری ٹیم علماء کرام، اگر میں ایک ایک کا نام لوں تو یقیناً میرے لیے سارے میرے سر کے تاج ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ان علماء کرام نے ایک چین بنایا اور اس چین کے ذریعے آپ سب کو یہاں پر جمع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں اور کاوشوں کو اپنی دربار میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی قیادت میں آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اخلاص کو اور بلندی نصیب فرمائے۔ اور جس میرے بھائی کا نام لیے جنہوں نے یہاں پر جانی مالی اپنا زہیب بھائی وغیرہ وغیرہ حضرات جنہوں نے اس میں جانی مالی وقتی تعاون کیا، اللہ سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ یقین جانی آپ جتنی دیر یہاں پر بیٹھے ہیں آپ کے لیے مغفرت اور رحمت والے فرشتے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، اللہ ان کی اس دعا میں ہمارا ایسا حصہ فرمائے، قیامت کا دن آئے ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں، اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے۔ برادران اسلام، عنوان ہے استقبال رمضان۔ استقبال کہتے ہیں آنے والا۔ شعبان اپنے جوبن پہ کچھ ہی دنوں کے بعد اچانک کے ساتھ ایک آواز لگے گی، رویت حلال کمیٹی بیٹھے گی، چاروں صوبوں کے اندر بڑے بڑے لوگ بیٹھ جائیں گے، دوربینیں آسمان کی طرف فٹ ہو جائیں گی۔ کیا دیکھا جا رہا ہے ان دوربینوں میں؟ جواب ملے گا
ہم رمضان کا چاند دیکھنا چاہتے ہیں. ہم لوگ جو جلسے کرتے ہیں نا، ان جلسوں کے اندر یہ جلسہ ہم جو کر رہے ہیں یہ ایسے سنت کے مطابق ہے. شعبان کا مہینہ ختم ہوتا تھا، رمضان کا مہینہ آتا تھا، اس کے آخری دن ہیں، اس کے پہلے دن قریب آ رہے ہیں، اس کے آخری دن جا رہے ہیں. رحمت دو عالم، امام الانبیاء، فخر دو عالم، شاکی کوثر، تاجدار مدینہ، آمنہ کے در یتیم، محبوب کبریا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ ہو. آپ اعلان فرماتے سارے کے سارے لوگوں میری مسجد میں میرے ممبر کے پاس سارے جمع ہو جاؤ. آج سننے والے آپ ہو، بولنے والا میں ہوں. گئے گزرے دور میں ہیں، کتنا اعلیٰ عرفہ بلند اور بالا وہ دور ہے. بولنے والے حضور ہیں، سننے والے صحابہ ہیں، پیر حضور ہیں، مرید صحابہ ہیں، ارے خطیب پیغمبر ہیں، سننے والے صحابہ ہیں. موضوع رمضان ہے، توجہ کرنا. اب اسی کو پیچھے لے کے چلے جاؤ. اے پروردگار عالم، وہ دور کتنا اعلیٰ ہے. ایک ہوتا ہے دودھ، ایک ہوتا ہے پانی. کچھ لوگ دودھ میں پانی ملاتے ہیں. جب پانی دودھ میں چلا جائے پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ دودھ کون سا پانی کون سا ہے؟ نہیں چلتا. لیکن اب ہوتا کیا ہے، جب یہ پانی دودھ میں آ جائے اب پانی پر دودھ کا رنگ چڑھ جاتا ہے. اے پروردگار عالم، 1400 سال قبل میرے پیغمبر تیرے حبیب جب منبر پہ آ کے چڑھ کے بول رہے تھے، بولنے والے حضور تھے، سننے والے صحابہ تھے. موضوع استقبال رمضان تھا. پروردگار عالم، میرا نبی دودھ ہے، صحابہ دودھ ہیں، ہم پانی ہیں، ہماری حیثیت کوئی نہیں. ہم نے کلمہ پڑھا، ہم محمد کے غلام ٹھہرے. ہم نے کلمہ پڑھا، ہم محمد کے چوکیدار ٹھہرے. ہم نے کلمہ پڑھا، ہم محمد کے چوکیدار ٹھہرے، ہم ان کے غلام ٹھہرے. ارے پروردگار عالم، بس اتنا کر دیجئے، اس پانی کو اس دودھ میں شامل کر دیجئے. ہماری آواز کو، ہماری سوچ کو، ہماری فکر کو، ہمارے سننے کو، ہمارے سنانے کو اس سننے کے ساتھ، اس سنانے کے ساتھ شامل کر دے. جس طرح اپنے نبی کو سب سے پہلے جنت میں بھیجے گا، پروردگار عالم اس دودھ میں پانی کی طرح ہمیں بھی شامل کر کے ان کے پردے کے نیچے چھپا کے جنت میں داخل کر دینا. اب سننا، اللہ اکبر یا حی یا قیوم. اللہ کے پیارے نبی کیا کہتے ہیں؟ فرمایا میرے صحابہ، آج میں بول رہا ہوں، میرے الفاظ سن لو. جی حضور، ہم سارے حاضر ہیں. جواب ملتا ہے ایک مہینہ آنے والا ہے. جی اللہ میاں کے پاک نبی، فرمائیے نا اس مہینے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے حبیب کہتے ہیں وہ مہینہ جب آ جاتا ہے، آ جانے کے بعد سب سے پہلا کام جہنم کے دروازوں کو تالا لگ جاتا ہے. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. یہ جتنے شیاطین دنیا میں آزاد پھرتے ہیں، حکم آ جاتا ہے کہ ان کے لیے ہتھکڑیاں لاؤ. انہیں بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں، انہیں گرفتار کر کے پابندی سلاسل کیا جاتا ہے. جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہاں پر پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سنو تمہاری عبادات کے اندر اللہ کی طرف سے میزان میں ذرا بڑھوتری پیدا ہو جاتی ہے. اگر کوئی عام انسان، جب انسان سنت پڑھتا ہے، کوئی نفل پڑھتا ہے عام دنوں میں، اس کا اپنا مقام ہے، اور فرض پڑھتا ہے اپنا مقام ہے. اکیلے فرض پڑھے اپنا مقام ہے، جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھے اس کا
کچھ اور مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں کیا بتاؤں، اگر کوئی نفل پڑھے سنت پڑھے اللہ ان کو عام فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں، اور فرضوں کا ثواب آگے 70 گنا سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا اس کے بعد بس نہیں ہوتی ہے، پھر وہ جنت جو سواری جاتی ہے، اللہ میاں فرماتے ہیں جنت کو میں اللہ خود سوار لیتا ہوں۔ جب میری جنت سوار جاتی ہے اس کی خوشبوئیں مہک جاتی ہیں، اس کے اندر پھول کھل جاتے ہیں۔ اللہ میاں اب وہ جنت کہتی ہے اللہ میاں یہ میں تو تیار ہو گئی ہوں، میرے اندر میرے مکینوں کو بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب جنت جب جو رمضان کا روزہ رکھتا جائے گا، فرمایا رمضان کی روزے رکھنے والے کو ہم تیرے اندر لائیں گے، بڑے اعزاز کے ساتھ لائیں گے، بڑے اکرام کے ساتھ لائیں گے، بڑی بلندی کے ساتھ لائیں گے۔ میں نے پوچھا جناب کیسے آیا جاتا ہے؟ جواب ملا کہ جنت کے 8 دروازے ہوتے ہیں، جی ہاں ان میں ایک دروازہ ہے جسے باب ریان کہا جاتا ہے۔ تمہارا مہمان آ جائے، تمہارے علاقے کا MP صاحب آ جائے، تمہارے علاقے کا MNA صاحب آ جائے، جناب والا پنڈ کرکو خان کے لوگ باہر نکل آئے، اس کے لیے ایک دروازہ سجا لیا، لوگ ادھر ادھر سے آ گئے، تم ہار لے کے کھڑے ہو گئے، اوپر آپ نے پھول لگائے ہیں، اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ بندہ پوچھتا ہے بتاؤ آپ نے یہ کس کے لیے دروازہ سجایا ہے؟ جواب ملتا ہے ہمارے علاقے کی یہاں پر جناب MPA صاحب آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ جب میدان محشر میں جنت کے اس دروازے پر باب ریان دروازہ ہے، آواز ہو جائے گی وہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ آ جاؤ بھوکے رہنے والے کہاں ہیں؟ آ جاؤ میرے لیے قربان ہونے والے کہاں ہیں؟ کچھ لوگ روزے کھا جاتے ہیں، کچھ سفر کے عنوان پہ کھا جاتے ہیں، کچھ بیماری کے عنوان پہ کھا جاتے ہیں، کچھ کس عنوان پہ کھا جاتے ہیں۔ فرمایا اعلان ہو جائے گا روزے داروں سارے جمع ہو جاؤ، اب روزے دار جب آئیں گے کچھ روزے کھانے والے بھی آ جائیں گے، اور فرشتہ ہاتھ سے روک دے گا جس نے روزہ کھایا ہے وہ نہیں آ سکتا، صرف روزے دار آ سکتا ہے۔ جب روزے دار آ جائے گا اللہ میاں فرمائیں گے باقی ادھر چلے جاؤ، تم یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ جب یہ کھڑے ہو جائیں گے اللہ پوچھیں گے مجھے بتا میرے بندیا تو نے روزہ کیوں رکھا تھا؟ اللہ میاں تیرے لیے۔ تو پیاسا کیوں ہوا؟ اللہ میاں تیرے لیے۔ تو نے کھانا کیوں چھوڑا؟ اللہ میاں تیرے لیے۔ ارے پھر اللہ پوچھیں گے بتا وہ کون سی مخلوقات ہیں جو کھاتی پیتی نہیں ہے؟ بندہ جواب دے گا اللہ میاں تیرے فرشتے کھاتے بھی نہیں ہیں، اللہ میاں تیرے فرشتے پیتے بھی نہیں ہیں، اللہ میاں تیرے فرشتے خواہشات نفسانی بھی نہیں کرتے۔ پھر اللہ سوال پوچھیں گے یہ میرے فرشتے کھاتے پیتے خواہشات نفسانی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جواب ملے گا اللہ ان کے اندر یہ والا عنصر پایا نہیں جاتا اور تمہارے اندر تو پایا جاتا ہے۔ جی اللہ میاں پایا جاتا ہے، تم نے اپنی خواہشات پہ پاؤں رکھا، تم نے اپنی بھوک پہ پاؤں رکھا، تم نے اپنی پیاس پہ پاؤں رکھا، اور تم نے مجھے اللہ کو راضی کیا۔ مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، مجھے میری بلندی کی قسم ہے، مجھے میری ربوبیت کی قسم ہے، میں اللہ اعلان کرتا ہوں یہ جنت کا یہ دروازہ تمہارے لیے میں اللہ نے سجایا ہے، اندر چلے جاؤ، پھر جنت میں جا کے مزے لے لو، پھر میرے چہرے کا دیدار کر کے اور مزے لے لو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ انشاءاللہ روزہ رکھنے کیا پروگرام ہے؟ انشاءاللہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا کہ یہ روزے تمہارے اوپر اکیلے ہم نے فرض نہیں کیے،
ہے آپ سے پہلے بھی قومیں آئی ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے تھے کس لیے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ تم پرہیزگاری والے بن جاؤ رمضان روزہ سیام ان دونوں میں فرق کیا ہے توجہ کر لینا ذرا کہتے ہیں نا جی رمضان رمض سے ہے اس کا مطلب کیا ہے رگڑ لینا اس کا مطلب کیا ہے جلا دینا ہم نے 11 مہینے گناہ کیے کبھی ہم نے زنا چوری کی طرف گئے کبھی ہم نے غیبت کی بہتان لگایا کبھی ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہم اپنا بڑا بوجھ لے کے آ گئے اللہ اکبر یا حیو یا قیوم اور میرے دوستوں میں تمہیں کیا بتاتا چلا جاؤں پہلا رمضان شروع ہو گیا تم نے توبہ کر لی روزہ رکھنا شروع کر دیا چلتے 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 شب و روز آتی چلی گئی تمہارا ایمان چڑھتا چلا گیا تمہارا ایمان بنتا چلا گیا قرآن کی تلاوت عروج پہ چلی گئی تم رات کو دعا مانگتے چلے گئے تم رات کو تراویح میں قرآن سنتے چلے گئے اللہ اکبر آخری رات آ گئی یہ کون سی رات ہے کہتی ہیں چاند رات آ گئی ہے میں نے پوچھا جناب اب یہ چاند رات بھی لوگ کیا کرتے ہیں اپنے گھروں سے نکل گئے پٹاخے بجانے شروع کر دیے کوئی بازار چلا گیا کپڑے خرید رہا ہے کوئی اپنے گھر کے لیے سیویاں خرید کے لا رہا ہے ارے تم اپنے نشو تماشوں میں لگ گئے ہو میں قربان جاؤں اللہ کے دین پر میں قربان جاؤں اللہ کی مہربانی پر میں قربان جاؤں اللہ کی عطا پر اللہ فرماتے ہیں فرشتوں لبیک یا رب جلیل آپ کیا کہنا چاہتے ہیں فرشتوں سے اللہ میاں خطاب فرماتے ہیں مجھے بتاؤ یہ میرے بندے نے روزہ کس لیے رکھا اللہ تیرے لیے پیاسا کس لیے ہوا اللہ تیرے لیے اس نے مشقت کیوں برداشت کی اللہ تیرے لیے اللہ فرماتے ہیں پورا سال گزر گیا لیکن روزوں میں عروج پہ آ گیا تم سارے گواہ رہ جاؤ اس چاند رات کو میں نے اپنے روزہ داروں کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیا گویا کہ آج ہی ان کی ماؤں نے ان کو جنم دیا ہے اس سے بڑی بات کون سی ہے کہ ہم عید چاند رات کو ہماری مثال یہ ہوگی کہ گویا آج ہی ہماری ماں نے ہمیں جنم دیا ہے یعنی گناہوں سے اس طرح ہم پاک ہو جائیں گے اللہ ہم سب کو پاک فرمائے بولو آمین اور میں نے آپ کے سامنے 3 ٹکڑے پڑھے احادیث مبارکہ کے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رمضان آ گیا رمضان کے روزے میں ایمان و احتساب کے ساتھ حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے اپنے آپ کو جکڑ دینا جگلے میں ڈال دینا اب رمضان کا تقاضا یہ ہے کیا تقاضا ہے اس پر اپنے آپ کو چلانا فرمایا کہ یہاں پر آپ کے لیے بہتری ہے اس کے سابقہ گناہ معاف ہو گئے پھر اس سے بات ختم نہیں ہوئی پھر فرمایا من قام رمضان علماء کرام فرماتے ہیں من صام رمضان اس سے مراد رمضان کا روزہ ہے من قام رمضان اس سے مراد رات کی تراویح ہے ٹھیک ہے من قام لیلۃ القدر اور آخری شب کے اندر آخری عشرے کے اندر 21 23 25 27 29 ان راتوں کو جاگنا اسے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا فرمایا جس نے رمضان کا قیام کیا جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور آخری رات کو ڈھونڈا جب میرے پاس آؤ گے جب حوض کوثر پہ آؤ گے میرا نبی تمہیں حوض کوثر کا پانی پلا کے تمہارے دل کو ٹھنڈا کرے گا اور جب جنت میں آؤ گے میں اپنے چہرے کا دیدار کروا کے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک کر دے گا اللہ ہم سب کو رمضان کے روزے صحیح معنوں میں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے تو رمضان المبارک اللہ کے نبی اس کے لیے خطاب فرماتے اور خطاب فرمانے کے بعد ہمیں تیار کرتے جب تیار ہو جاؤ گے پھر اس کے بعد آپ کے لیے انعام و اکرام تو سجائے گئے ہیں اس کی عظمتیں کچھ اور ہوگی پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر اعلان کرتا ہے خطیب صاحب اعلان کر دیتا ہے بھائی ابھی فطر آ رہا ہے فطرانہ آپ نے دینا ہے اب فطرانہ کیوں دیتے ہیں ہم فرمایا بھائی تم نے جو روزہ رکھا اس میں کوئی کمی پیشی آ گئی فطرانہ دے دو اور فطرانہ پہلے ادا کیا کرو
بعض لوگ عید کے دن ادا کرتے ہیں، اگر تم تھوڑا اور پہلے آنے کی کوشش کرو گے، جس غریب کے گھر میں پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے کپڑا خرید لے گا، جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ کھانے کا سامان خرید لے گا، جب وہ خوش ہو جائے گا اللہ ان پیسوں کو تیرے کھاتے میں لگا دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تو ایک دیتا ہے، مجھے میری عزت کی قسم ہے میں ایک کے بدلے میں 10 عنایت کر دیتا ہوں۔ اونچے اور بگڑ سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کیا کیا؟ ایک مانگنے والا آپ کے دروازے پہ آ گیا، کھانے پینے کی کوئی چیز تھی لیکن ایک ہی دانہ تھا، انہوں نے اللہ کے نام پر دے دیا۔ اب یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ایک کے بدلے میں کتنی دوں گا؟ بولو۔ اب وہاں پر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، باہر سے کسی نے کھانے کے لیے فروٹ لایا، اس میں سے کچھ اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں رکھے اور 10 دانے بھیج دیے حضرت علی کے گھر کہ یہ ان کو دے دو۔ وہ جو بندہ لے کر کے آیا اس نے کیا کیا، 10 دانے تھے اس میں سے اس نے ایک اپنے جیب میں ڈال دیا، کس کو میں کھا لوں گا اور 9 حضرت علی کو دے دوں گا۔ جب لے کر کے آئے دروازے پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگا یہ آپ کے لیے حضور نے تحفہ بھیجا۔ جب لے لیا دیکھا دانے گرے 9 تھے، حضرت علی نے فرمایا یہ میرے نہیں ہیں۔ اس نے کہا جی اللہ کی قسم حضور نے آپ کے لیے بھیجے، تو انہوں نے جواب دیا جی میرے نہیں ہیں، آپ واپس لے جائیں۔ اگر یہ میرے ہوتے تو یہ 10 ہوتے۔ کتنے ہوتے؟ اللہ کا وعدہ کیا ہے، میں کتنے دوں گا؟ 10 دوں گا۔ یہ تو 9 ہے، 9 میرے نہیں ہیں، واپس لے جاؤ۔ اچھا جی۔ وہ بندہ وہاں سے ہٹا، تھوڑا آگے گیا، وہ جو سیب اس کے یا کوئی بھی پھل تھا اس نے وہ اٹھایا اور اس نے شامل کیا، پھر لے کے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا جی اب گن لیں، گن لیے 10 پورے، فرمائیے میرے۔ بندہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا کہ اے جناب علی المرتضی شیر خدا، آپ کو یہ دانہ میں نے کھانے کے لیے لے لیا تھا، میں کھا لوں گا، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ دانہ میں نے اپنے جیب میں رکھا ہے؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا مجھے نہیں پتا کہ تیرے جیب میں ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے جو میری راہ میں 1 خرچ کرتا ہے میں 10 دوں گا، میں نے اللہ کی راہ میں 1 خرچ کیا تھا، مجھے یقین تھا کہ اللہ 10 ہی دے گا، اس لیے اس مال کو خرچ کرنا۔ اور یہ والا جو مہینہ اب چل رہا ہے زکات کا مہینہ ہے، ہم لوگ زکات نہیں دیتے ہیں، اور زکات کے لیے اصول کیا بنایا ہے؟ ہم ایک غلطی پتہ کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پر میں نے زکات دینی ہے، میں زکات والے کو اپنے پاس بلاتا ہوں، آؤ بھائی میرے گھر میں آؤ، پھر ہم اسے زکات دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، علماء نے فرمایا ہے جس بندے نے زکات دینی ہے وہ زکات لینے والے کو خود تلاش کرے، اس کے دروازے پہ جائے، اس کو اپنے دروازے پہ نہ بلائے، اور زکات اس طرح ادا کرے کہ تاکہ اس کو زکات لیتے ہوئے اس کو کہیں آپ اس طرح محسوس نہ کروانا کہ کل میں تمہیں کسی کام کے لیے بلاؤں گا تو آپ میرے کام آئیں گے، نہیں، زکات حق ادا کر کے دینا ہے۔ اگر اس طرح آپ نہیں کریں گے کل اس بارے میں آپ پکڑے جائیں گے۔ تو یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ رمضان المبارک کا روزہ ایمان و احتساب کے ساتھ، قیام اللیل ایمان و احتساب کے ساتھ، اور لیلۃ القدر کی تلاش ایمان و احتساب کے ساتھ جب آپ کریں گے انشاءاللہ العزیز چاند رات کو آپ کی مثال ایسی ہوگی گویا آج ہی آپ کی ماں نے آپ کو جنم دیا ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ کام کریں گے، اونچی آواز میں کہتے ہیں انشاءاللہ۔ اب میں اپنے موضوع کو تھوڑا سا چین کر رہا ہوں، یہ ضروری گزارشات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ہم گئے گزرے دور سے گزر رہے ہیں، ایسا دور ہے میرے خیال میں وہ دور بھی دور نہیں ہم سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو لوگ صبح مسلمان ہوں گے شام کو کافر ہوں گے، شام کو مسلمان ہوں گے صبح کافر ہو جائیں گے۔ ہم اس دور کے بالکل قریب چل رہے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہم جو صحابہ کی آواز لگاتے ہیں یہ ہم ایسے نہیں لگاتے، اس کے پیچھے کچھ پس منظر ہے، اور صحابہ کی باتیں اور صحابہ کی یادیں
اگر ہم اس کو صرف لے لیں، اگر کوئی انسان صحابہ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ اولیاء و علماء کے دروازے کو پکڑ لے. اولیاء و علماء کے دروازے سے صحابہ تک پہنچنا آسان ہے، اور صحابہ کے دروازے سے نبی تک پہنچنا آسان ہے، اور نبی کے دروازے سے اللہ تک پہنچنا آسان ہے. ڈائریکٹلی آدمی نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا راستے یہ بتائے گئے ہیں کہ بھائی ادھر سے آپ نے جانا ہے تو آپ پہنچ جائیں گے. اگر غلط راستے سے جائیں گے تو شاید آپ وہاں پہ پلٹ جائیں گے، آپ کو نقصان ہو جائے گا. توجہ کرنا میری بات کی طرف. صدقے پہ بات چل رہی تھی، میں اسی بات کو بس کروں اور بات کو سمیٹیں. صحابہ کتنے اعلیٰ تھے؟ نبی کے دور میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک پکے مسلمان، ایک پکے منافق. یہ دو لوگ نبی کے قریب تھے، منافق اور مسلمان. منافق اور سارے بولو منافق اور مسلمان. وہ ہوتا ہے مومن. کون ہوتا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق، اس کو مومن کہتے ہیں. اور مسلم اس کو کہتے ہیں جو آپ کے سامنے سب کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مثال کے طور پہ انڈیا والوں سے اگر ہمارا جھگڑا ہو جائے، پہلے تو اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اونچی کے دعا میں. اور یہ ہوگا ضرور، جھگڑا ہوگا انڈیا والوں کے ساتھ. اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا، اور اللہ کے نبی کی بات سچ ہے. سچ ہے، سارے کہتے ہیں سچ ہے، بے شک سچ ہے. اور یہ بات یاد رکھ لینا، ہم رہے یا نہ رہے، ہمارے بچوں تم یاد رکھ لینا، اگر انڈیا والوں سے جنگ ہو گئی تو پھر اپنے گھروں میں نہ بیٹھنا، پھر بندوق اٹھا کے نکلنا، ڈنڈا اٹھا کے نکلنا، پتھر اٹھا کے نکلنا. تم سے پہلے فوجی پہنچ جائیں گے، تم نہ پہنچ سکے. لیکن ایک بات کو یاد رکھنا، میرے آقا نے فرمایا تھا جب انڈیا والوں سے، یعنی ہند، غزوہ ہند عنوان سے حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جب ان سے جنگ ہوگی، جو لوگ اس جنگ کے اندر شامل ہوں گے، رب کائنات ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا. انسان کے دل میں آتا ہے یار ہائے کاش کہ میں بدر میں ہوتا، میں احد میں ہوتا، میں نبی کے ساتھ کھڑا ہوتا. لوگ لڑتے میں بھی لڑتا. دو بچے، چھوٹے چھوٹے دو بچے تھے، معاذ اور معوذ. جب غزوہ بدر کے لیے میدان لگ رہا تھا، حضور علیہ السلام نے صفیں بنائی تو یہ دو بچے تھے، آئے اپنے آگے کے پنجوں پہ کھڑے ہو گئے، اپنے آپ کو اونچا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صاحب اسی کر رہے تھے، دیکھا اے کیا کر رہے ہو، باہر نکلو. دونوں کو باہر نکال دیا. بڑا معاذ تھا، چھوٹا معوذ تھا. بڑے نے کہا حضور میں لڑ سکتا ہوں، اگر نہ لڑ سکا لوگوں کو پانی پلا سکتا ہوں. حضور نے اس کو اجازت دے دی. چھوٹے سے کہا تو معوذ جاؤ، تم چھوٹے جا کے کھیلو. اور سے کہا نہیں میں جاؤں گا. ضد پڑ گئی. جب ضد پڑ گئی حضور نے فرمایا بیٹا وہ لڑنے کی جگہ ہے، کھیلنے کی جگہ نہیں ہے. اس کے دماغ میں بات آئی، لوگوں نے اللہ کے نبی کی چاہت میں کیا کچھ نہیں کیا ہے. کیسے لوگ تھے. وہ کہتا ہے حضور صلی اللہ ہو، سارے بولو صلی اللہ ہو. کہتا ہے اے آقا دو جہاں، آپ ذرا میری کشتی تو کروائیں. آپ نے میرے بھائی کو قبول کر لیا ہے اور میری کشتی کروائیں تو میں اس سے کشتی میں جیت جاؤں گا، میں پہلوان ہوں. حضور نے فرمایا چلو کشتی کروا لیتے ہیں. جب کشتی کے میدان میں آئے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے کان میں کہتا ہے بھیا تجھے اجازت مل گئی ہے، میری اجازت تیرے ہاتھ میں ہے. میں تیری ٹانگ میں ٹانگ ڈالوں گا، تجھے نیچے گرا دوں گا، تو گر جانا، میں تیرے سینے پہ چڑھ جاؤں گا. اس طرح مجھے بھی حضور اجازت دے دیں. کیسے لوگ تھے؟ ہم پاگل نہیں ہیں جو صحابہ کے نعرے لگاتے ہیں. جب ہوئی نا کشتی، علماء فرماتے ہیں جب اس کو گرایا، معاذ نیچے گرا، معوذ سینے پہ چڑھ کے بیٹھا، اور جیسے بچوں کو غرور ہوتا ہے نا، یوں پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں حضور کی طرف. حضور نے مسکراتے فرمایا بیٹا ہم جانتے ہیں تو نے کیا کیا ہے، ہم جانتے ہیں تو نے کیا کیا ہے. کہتے کوئی بات نہیں پھر کروا لے، ہم تو پھر جیتے ہیں. اب یہاں پر حضور نے چلو جاؤ دونوں. جب میدان میں پہنچے، ایسے عاشق بنو، ایسے عاشق. 8 مارچ کو اسلام آباد کی سرزمین پر چند عورتوں نے کیا کچھ کیا ہے. خدا بھی سنے ہم چھین کے لیں گے آزادی، رسول بھی سنے ہم چھین کے لیں گے آزادی، اولیاء بھی سنے ہم چھین کے لیں گے آزادی. بتاؤ تم کل رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بتاؤ تم حوض کوثر پہ کیسے جاؤ گے؟ بتاؤ تم اللہ کے دربار میں کیسے جاؤ گے؟ تو جب میدان میں پہنچے نا، اب بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا بھائی وہاں پر میں نے تیری بات مانی تھی، اب تو میری بات کو ماننا. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ہم 3 آدمی تھے، ایک میں تھا، میرے ساتھ یہ 2 چھوٹے بچے تھے. تو ایک بچہ مجھے کہتا ہے ہاتھ ہلا کے کہتا ہے چاچا یہ بتاؤ کہ ابو جہل کون ہے؟
میں نے کہا یار تمہارا کیا کام ہے، تم اپنی جان کو دیکھو، ابو جہل کو دیکھو. کہا نہیں بس پھر بتاؤ وہ کون ہے. کہا میں نے کہا وہ دیکھو جو لشکر کے ساتھ آ رہا ہے یہ ابو جہل. بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا ہمیں تو کوئی نہیں جانتا ہم کس کے بچے ہیں، مسلمان ہیں یہ کافر ہیں. اندر گھس جاتے جب قریب ہو جائیں گے میں گھوڑے کے پاؤں پہ وار کروں گا. چھوٹے کہا تو گھوڑے کے پاؤں پہ وار کرنا، میں ابو جہل کی گردن پہ وار کر دوں. یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، اس سے آگے والی بات کو سمجھو. جب گھوڑے سے نیچے گرا گردن اس کی کچھ کٹی، جب وہ تڑپا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، صحابی بن گیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ. اب اس نے کیا کیا، یہ دوڑا اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے. اس نے تلوار چلائی، معاذ کا بازو کٹ گیا اور ایک چمڑے کے ساتھ لٹک رہا ہے، خون بہ رہا ہے اور بازو کبھی آگے آتا ہے کبھی پیچھے آ جاتا ہے. اس نے کیا کیا، اس نے بازو کو پکڑا اور خطاب کرتا ہے، کہتا ہے او میرے بازو تو عشق محبت میں روڑے اٹکا رہا ہے، مجھے ایسے بازو کی ضرورت نہیں ہے. کھینچا اور کاٹ کے پھینک دیا اور میدان عمل میں کود پڑا. اللہ ہم سب کو ایسا عشق نصیب فرما، بولو آمین. توجہ کر میری بات کی طرف. اللہ کے نبی کے دربار میں ایک صحابی رسول آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں حضور میرے گھر کے ساتھ ایک آدمی کا گھر ہے، اس کے گھر میں کھجور لگی ہوئی ہے، اس کی ٹہنیاں میرے گھر کی طرف جھکی ہوئی ہیں. وہاں پر جب پھل لگ جاتا ہے، پھل پک جاتا ہے اور پھل جب وہ کھجوریں میرے گھر میں گر جاتی ہیں، میرے بچوں کی ماں نہیں ہے، وہ اٹھا کر کے جب کھا لیتے ہیں، میرے ساتھ والا پڑوسی دوڑ کے آ جاتا ہے اور آ کر کے دروازے پہ لاتے مارتا ہے اور جبرن دروازہ کھلا لیتا ہے اور میرے بچوں کے منہ پہ تھپڑ بھی مارتا ہے، ہاتھوں سے کھجوریں کھینچ لیتا ہے، حتیٰ کہ منہ میں انگلی ڈال کے منہ والی کھجور کو بھی نکال دیتا ہے. میرے بچے روتے ہیں. جب میں رات کو گھر لوٹ کے آتا ہوں میرے بچے چیخو پکار کے ساتھ اپنی فریاد سناتے ہیں، حضور میرے لیے فیصلہ کر لیجئے. حضور نے فرمایا اس کو بلا کر کے لاؤ. جب اس کو بلا کر کے لایا گیا، اب جب وہ میدان عمل میں آیا حضور کے کاشانے پہ حاضر ہوئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے مسلمان، وہ اندر سے منافق تھا، کہ حضور نے فرمایا اے مسلمان تو ایسے کر لے یہ کھجور مجھے دے دے تاکہ میں ان بچوں کو دے دوں. اگر تو یہ کھجور دنیا میں مجھے دے دے گا میں ان بچوں کو دے دوں گا. کل قیامت والے دن اس ایک کے بدلے میں 10 کھجوریں تجھے عنایت کر دی جائیں گی. لیکن وہ تو تھا بڑا منافق. وہ کیا کہتا ہے حضور اگر دینا کچھ دینا چاہتے ہیں اس دنیا میں دے دیں. وہ دنیا کس نے دیکھی؟ بولو استغفر اللہ. استغفر اللہ. جن کا مقدر نہیں ہوتا کچھ نہیں. کہتا ہے جو کچھ دینا ہے یا اس جہاں میں دے دو، وہ جہاں کس نے نہیں دیکھا. بس یہ کہہ کر کے اٹھ کے چلا گیا. اب ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی ہاتھ اٹھاتے تو شاید اس ایک کے بدلے میں 100 کھجوریں پیدا ہو سکتی تھی. ہو سکتی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ دنیا کی آزمائش تھی. اٹھ کے چلا گیا. یہ اٹھا. اسی محفل میں ایک اور صحابی جن کا نام ہے ابو دہدہ. حضرت ابو دہدہ سب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو دہدہ کیا کہتے ہیں حضور جس طرح آپ نے اسے کہا اسے فرمایا کہ ایک کے بدلے میں 10 ملے گا. یہ فیصلہ صرف اس کے لیے ہے کہ اگر میں کروں تو میرے لیے بھی ہے. حضور نے فرمایا اگر تو کر کے آ جا تجھے بھی 10 ملیں گے. یہ اپنے گھر سے نکلا یہیں سے نبوت کے کاشانے سے نکل کر دوڑتا ہوا راستے میں پہنچ گیا. کہنے لگا وہ بھائی میری بات سن، میرے ساتھ سودا کر لے. 10 کھجوریں اس کے درخت لے لے، ایک مجھے دے دے. اس نے کہا میں نے حضور کو نہیں دیا، تو کون ہوتا ہے لینے والا؟ اللہ اکبر. دونوں کی باتیں چل پڑی. گفتگو شنید ہو جانے کے بعد یہ منافق اپنی جان چھڑانے کے لیے کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں ابو دہدہ اگر تم لینا چاہتے ہو پھر میرا فیصلہ سن لو. جو تمہارا جو باغ ہے جس باغ کے اندر 600 کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں وہ 600 کھجوروں کے درخت دے دے. پھر میرا یہ دانہ لے لے، یہ ایک کھجور لے لے. ابو دہدہ کہتے ہیں لو 600 تیرے ہو گئے.
کہتے ہیں نہیں نہیں اس پہ بس نہیں ہے، وہ باغ کے اندر ایک تیرا کنواں پانی والا وہ بھی مجھے دے دے گا۔ ابو دہدا کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ بھی تیرا ہو گیا۔ کہتے ہیں اس پہ بس نہیں ہے، کھجوروں کے جرمٹ میں تیرا مکان جو ہے وہ مکان بھی مجھے دے دے۔ ابو دہدا کہتے ہیں وہ بھی تیرا ہو گیا۔ پھر یہ کہتے ہیں اس پہ بس نہیں ہے، تیرے گھر کے اندر جو سامان ہے وہ بھی مجھے دے دے۔ وہ کہتا ہے یہ بھی تیرا ہو گیا۔ یہیں سے فیصلہ ہو جانے کے بعد منافق کو پکڑ کر وہ ابو دہدا اپنے دروازے پر پہنچے، دروازے پہ دستک دے کے کہتے ہیں او میری بیوی، او میری ربی کی حیا، جو کپڑے تو نے پہنے ہوئے بس وہی تیری چیز ہے، جو پاؤں میں تیرے جوتا وہی تیرے جوتے ہیں، اپنے بچوں کو پکڑ کے باہر نکال دے۔ میں نے مکان بھی بیچ دیا، میں نے کنواں بھی بیچ دیا، میں نے باغ بھی بیچ دیا۔ رفیق حیات پوچھتی ہے میں اتنا پوچھ سکتی ہوں کہ کس پہ بیچا ہے؟ جواب ملا میں نے اللہ کے نام پہ سب کچھ بیچ دیا ہے۔ بیچ دیا۔ چلو چلیں اپنی فیملی کو لے کر کے تنہ تنہا جب نکلا ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ، ادھر اللہ نے فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل، فرمایا تو جلدی پہنچ جا اور جا کر کے کاشانہ نبوت پر میرے نبی سے کہہ دے اللہ فرماتی ہیں تیرا ابو دہدا جب تیرے دروازے پہ آ جائے پہلے سے میرا سلام کہہ دینا، پھر کہنا کہ اللہ فرماتے ہیں تو نے 600 درخت میرے نام پہ قربان کر دیے، مجھے میری عزت کی قسم ہے میں نے 600 درختوں والا باغ نہیں بلکہ 600 باغ تیرے نام پر الاٹ کر دیے ہیں۔ واہ صحابہ واہ، کیسے لوگ تھے صحابہ، 600 تیرے نام پہ کر دیے۔ ابو دہدا جب داخل ہو گئے حضور نے بلایا، اپنے سینے سے لگایا، اور میرے مسلمانہ کیسا وقت ہوگا، حضور اپنے سینے سے لگا لیں، ٹھنڈ پڑ جائے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم، اس لیے تمہیں بھی کہا گیا جو مال تم نے پہن لیا تمہارا، جو تم نے کھا لیا تمہارا، بعد میں میراث بنے گی، لوگ لڑیں گے، اپنی زندگی میں دے کر کے چلا جا، جو تیری زندگی میں خرچ ہو گیا اللہ فرماتے مجھے میری عزت کی قسم ہے ایک کے بدلے میں 10 عنایت کر کے چھوڑوں گا۔ انشاءاللہ آپ یہ کام کریں گے؟ اب میری آپ سے آخری التماس ہے، وہ یہ ہے ہم ایک نظریہ رکھتے ہیں، ایک سوچ رکھتے ہیں، ایک فکر رکھتے ہیں، اور وہ سوچ اور وہ فکر آپ تک اپنے ان علماء اکرام کے واسطے کے ساتھ آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے صحابہ جتنے بھی ہیں ان کا اپنا ذاتی کمال کوئی نہیں ہے، ان کو جو کمال ملا ہے محمد کی غلامی سے ملا ہے۔ کس سے ملا ہے؟ سارے بولو۔ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اگر تمہارا کسی کے ساتھ کیس آ جائے، کیس تم نے کسی بندے کو قتل کیا اور وہاں پہ 2 آدمی تمہیں دیکھ رہے تھے، انہوں نے جا کر کے تمہارے خلاف گواہی دی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس آدمی نے فلاں کو قتل کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے سزائے موت آپ کو ہو جائے گی۔ اگر آپ ان گواہوں کو بدنام کر دیں یا ان گواہوں کو ہٹا دیں تو تم سزائے موت سے بچ جاؤ گے۔ اب ہمارا ایمان یہ ہے دنیا کے ولی، غوث، کتب، ابدال، علماء، جہلاء، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ انبیاء، یہ بحر و بر، یہ شام و سحر، یہ خوشیاں، یہ غمیاں، یہ گرمی، یہ سردی، یہ آسمان، یہ زمین، سب کچھ ایک پلے میں رکھا جائے اور ایک پلے میں محمد کریم کو رکھا جائے، یہ ساری چیزیں اوپر ہو جائیں گی، محمد والا پلڑا جھک جائے گا۔ کیا سب کا ایمان ہے؟ بولو بے شک۔ سارے اونچی بولو بے شک۔ اب یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب جتنے صحابہ ہیں اب مجھے بتاؤ تم میں سے کسی نے محمد مصطفیٰ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے؟ نہیں۔ روزے رکھتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ اب آپ کو کس نے بتایا؟ ہمیں صحابہ نے بتایا۔ کس نے بتایا؟ صحابہ نے۔ صحابہ نبی کے ہر موقع کے گواہ ہیں۔ اب اگر یہ گواہ درمیان سے ہٹ جائیں تو نہ نبی کی نبوت ثابت آپ کر سکتے ہیں، نہ نماز ثابت کر سکتے ہیں، نہ روزہ ثابت کر سکتے ہیں، نہ قرآن ثابت کر سکتے ہیں۔ لیکن انگریز نے ہماری تقسیم ایسے کر دی، مجھے کہا دیوبندی ہے
تجھے کہا بریلوی ہے، ایک کو کہا یہ اہل حدیث ہے، ایسے کہا یہ یہاں پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتا ہے، دوسرا یہاں پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتا ہے، ایک اونچی آمین کہتا ہے، ایک آہستہ آمین کہتا ہے۔ آمین نے ہمیں جھگڑایا اور فاتحہ پہ ہمیں جھگڑایا، صلاۃ و سلام پہ جھگڑایا، اور یہ ان جھگڑوں میں ہم پڑے رہے، اس نے بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے اسلام پہ وار کر دیا۔ اس لیے برادران اسلام، اگر تم میں کوئی بریلوی ہے، اگر تم میں کوئی اہل حدیث ہے، اگر تم میں کوئی دیوبندی ہے، ان کو لپیٹ کے اپنے بکسے میں رکھو۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب صرف ایک بات کی ضرورت ہے کہ ہم صرف محمدی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم صرف کون ہیں؟ محمدی ہیں۔ جب تمہارا یہ اعلان آ جائے ہم محمدی ہیں، جب تمہارا یہ آواز آ جائے ہم پیغمبر کے نوکر ہیں، خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت نہ صحابہ کی عزت پہ کوئی چیز اچھال سکتی ہے، نہ پیغمبر کی آبرو پہ حملہ کر سکتی ہے۔ لیکن ہماری بات یہ کہ ہم نے بھٹک گئے، انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ خدا کی قسم اب تو قائدیانی آپ کے سر پہ گھومتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں، لڑکی دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بس مسلمانوں کے دل سے محمد کو نکال دو۔ جب تمہارے دل سے محمد نکل گئے، خدا کی قسم اور پھر کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اور محمد تو بہت اونچے ہیں، محمد تو بہت اونچے، سارے بولو بولو۔ ایک شرابی تھا، شرابی تھا، مسلمان تھا یورپی دنیا میں۔ جب وہ شراب خانے سے شراب پی کے نکلا، شراب کے نشے میں دھن تھا، آگے آیا ایک نالی کے کنارے پر، نالی کے پانی کے ساتھ چمٹا ہوا ایک کاغذ تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا محمد۔ اس کی نظریں یہاں پر آگے کھل گئی، جو بھی ہوش تھا یہاں پہ ہوش میں آیا، اور اس نے وہ نام اٹھایا، اس نے اپنے کپڑوں پہ مسلا، نام صاف کیا، کہتا ہے یہ تو میرے محمد کا نام ہے۔ پھر آگے جا کر کے اس کو اوپر ایک سوراخ میں رکھنے لگا، پھر اس کے دل میں خیال آیا ہوا کا جھونکا آئے گا، پھر اڑائے گا، پھر نیچے گر جائے گا۔ اس نے کہا ایسے کیوں نہ کروں، اس کو کھا لوں، میرے دل میں آ جائے گا۔ جب اس نے کھا لیا، دل میں آ گیا، 2 قدم آگے اٹھائے، یہیں پر موت کا فرشتہ آ گیا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ علاقے کے اندر علماء رہتے تھے، علاقے کے اندر لوگ رہتے تھے، ان کی نظروں میں یہ بندہ اچھا نہیں تھا، گالیاں نکالتا تھا، شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، چوریاں کرتا تھا، ڈکیتیاں ڈالتا تھا۔ لیکن دیکھا جب اس کا جنازہ تو ہو گیا، رات کو علاقے کے معتبر عالم نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ یہ سیدھا سرکار دو عالم کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بڑا حیران ہوا، مولوی صاحب کہتا ہے حدیث تو میں پڑھاتا ہوں، قرآن تو میں پڑھاتا ہوں، لوگوں کا امام تو میں کہلاتا ہوں، جنازے میں پڑھاتا ہوں، تو شرابی کبابی تھا، تو بتا کہ محمد کے قدموں میں کیسے پہنچا، تو بتا کہ محمد کی رفاقت کیسے ملی، تو بتا کہ محمد کی شفاعت کیسے ملی، تو بتا کہ محمد کا دیدار کیسے ملا، تو بتا کہ محمد کا حسن کیسے ملا، تو بتا کہ محمد کا جلال کیسے ملا، تو بتا کہ محمد کا جمال کیسے ملا۔ وہ کہتا مولوی صاحب ہم بڑے بیکار لوگ تھے، وہاں سے نکلا، نبی کا نام دیکھا تھا اور اس کو چوما تھا، صاف کیا تھا، کھا گیا تھا۔ یہ ادا میرے اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے اس ایک ادا پر میرے سارے گناہوں کو معاف کر کے مجھے محمد کے قدموں میں بٹھا دیا ہے۔ اس لیے برادران اسلام تو میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، ابو بکر سے جیسے آپ نے یہ مسجد بنائی نا، مسجد تو جب آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی ہوگی تو یہاں پر کسی بڑے کو بلایا ہوگا بھئی ہم بنیاد رکھتے ہیں، تو جو باہر سے بڑا آدمی آتا ہے وہ ساری بنیاد نہیں رکھتا، وہ ایک پتھر رکھتا ہے۔ پھر آپ لوگ کہتے ہیں سنگ بنیاد، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، پہلا پتھر۔ صحابہ اسلام کی بنیاد ہیں اور ابو بکر اسلام کی سنگ بنیاد۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر کون ہے؟ سارے بولو سنگ بنیاد کیا ہے؟ سنگ بنیاد۔ اب میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، میری بات کو چھوڑ دیجئے۔ آپ نے دیکھا کوئی بندہ چرس پیتا تم گالیاں دو وہ پیتا ہے، کوئی شراب پیتا تم گالی دو پیتا ہے، کوئی کسی کے عشق میں مبتلا ہے تم گالیاں دو وہ کرتا ہے۔ میں تمہارے اوپر یہ بات چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے بات تمہیں تحقیق کرنی ہے۔ کچھ عرصہ قبل اسلام آباد کی سرزمین پر اہل تشیع کے ایک ذاکر نے، میں جذبات سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ میں انتہائی نرم لہجے میں بات کر رہا ہوں، اس نے کہا کہ بھائی میں تمہیں یہ بات دعوے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، تم کہتے ہو کہ ابو بکر نبی کا خلیفہ ہے، ہم تو ابو بکر کو کافر سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آج بھی آپ کو سوشل میڈیا مل جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو خدا را اگر آپ دیوبندی بریلوی ہیں ضرور بنیے،
جس گدی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے ضرور بنیے، جس پیر کے ہاتھ پہ آپ کی بیعت ہے ضرور بنیے، لیکن اللہ کی قسم محمد مصطفیٰ کے بعد ابو بکر سے بڑا پیر دنیا میں کوئی نہیں ہے بے شک۔ اس لیے میں تمہیں کہہ کے جا رہا ہوں اس چیز کو اپنے پاس سنبھالے رکھیے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے ناموں کے ساتھ محبت کیجئے، اور اپنے بچوں کو شعور دیجئے، وہ جانیں جب انشاءاللہ العزیز نبی کے صحابہ، نبی کی اہل بیت اور نبی مکرم اگر ان کی تم حفاظت کرو گے تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ بغیر حساب کے انشاءاللہ جنت میں داخل کرے گا۔ سب بول دیں انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ میرے آخری اشعار ہیں اور میری بات ختم ہو گئی ہے، آپ سب نے کہہ رہے ہیں لبیک محمد صلی اللہ علیہ۔ یہ آخری اشعار میں اس لیے پڑھا کرتا ہوں کہ اللہ میں بہت گناہگار ہوں، یا اللہ مجھے ان اشعار کے صدقے محمد کی رفاقت میں جنت نصیب فرما آمین۔ لبیک محمد صلی اللہ، دیکھیں اونچی آواز میں ہاتھ اٹھا کے دیکھیں، جب آپ حاضری جاتے ہیں نا، سکول جاتے ہیں، استاد کہتے ہیں فلاں بچہ حاضر، آپ کہتے ہیں لبیک، بچے کہتے ہیں لبیک میں حاضر ہوں سر جی، استاد جی میں حاضر ہوں۔ یہ حاضری لگانی ہے۔ جب ہم نہیں تھے، جب اللہ کے نبی جنت البقیع میں ہماری رو رہے تھے، ہم تھے نہیں، ہم تھے نہیں۔ اللہ کے نبی اس نے نہیں روئے کہ یا اللہ میرے حسین کو جنت میں بھیج، وہ پہلے جنتی تھے، یا اللہ میرے حسن کو جنت بھیج۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ میرے جو امتی آئیں گے یا اللہ ان پہ اجتماعی عذاب نازل نہ کرنا، انہیں بھوکا نہ مارنا، ان پہ قحط نازل نہ کرنا۔ یہ محمد کی دعا تھی، اگر یہ دعا نہ ہوتی پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے۔ اس لیے اگر ہم نہیں تھے تو ہمیں محمد مصطفیٰ نے یاد کیا تھا، آج ہمارا حق بنتا ہے اے آقا دو جہاں آپ نے ہمیں یاد کیا، جب تک ہم زندہ ہیں ہر موقع پر آپ کو یاد کرتے رہیں گے، آپ کے لیے اپنی جانیں پیش کرتے رہیں گے۔ اے اللہ ہماری آواز کو اپنے نبی تک پہنچا دے یا رسول اللہ، تیرے امتی تیرے غلام تجھے آج بھی یاد کرتے ہیں۔ لبیک محمد صلی اللہ، لبیک محمد صلی، لبیک محمد، اونچی آواز میں لبیک محمد صلی اللہ، لبیک محمد۔ آپ اس طرح شرم سے ہاتھ میں اٹھائیں، شرم سے ہاتھ میں اٹھائیں، پیار اور محبت سے اللہ کے نبی کی یاد میں اٹھائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھ کو نشان بنا لے۔ لبیک محمد صلی اللہ، لبیک محمد صلی اللہ، لبیک محمد صلی، لبیک محمد صلی۔ گستاخی تیری شان میں یہ دم ہے کہ شیطان میں، گستاخی تیری شان میں یہ دم ہے کہ شیطان میں، سب دیوانے بیدار ہیں، بولو بے شک بے شک بے شک، سب دیوانے بیدار ہیں، جذبوں سے یہ سرشار ہیں۔ آپ سب کی جگہ صرف یہ بزرگ جو ہے نا کفارہ ادا کر رہے ہیں، یہ فرض کفایہ نہیں ہے۔ اللہ ان بزرگوں کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے آمین۔ جو آج بھی دیکھیں یہ بڑی وہ اندر کی بات ہوتی ہے، بعض دفعہ انسان اس کو شرم آتی ہے، لیکن جو دین میں شرم گیا وہ برباد ہو گیا۔ دین میں کوئی شرم نہیں ہے، دین میں بے شرم ہو جاؤ سب کچھ آپ کو آ جائے گا۔ سب دیوانے بیدار ہیں، آپ جو آگے سب دیوانے بیدار ہیں، جذبوں سے یہ سرشار ہیں، کٹ مرنے کو تیار ہیں، وہ بلبل ایمان میں، گستاخی تیری شان میں یہ دم ہے کہ شیطان میں۔ لبیک محمد صلی اللہ، لبیک محمد صلی اللہ، لبیک محمد صلی اللہ، لبیک محمد صلی اللہ۔ آگے دیکھنا، ہم اپنی جانیں ہاریں گے، بولو بے شک بے شک۔ کس کے لیے؟ نبی، اپنے نبی کے لیے۔ کس کے لیے؟ اپنے نبی کے لیے۔ کس کے لیے؟ اپنے نبی کے لیے۔ قسم میں تمہیں کہہ رہا ہوں، تم ذرا مولوی صاحب کی جو پڑھ رہے تھے اشعار اللہ کے نبی کی دربار میں، کچھ نذرانہ عقیدت پڑھ رہے تھے تو دل اندر سے نکل رہا تھا، لیکن آپ کی توجہ نہیں۔ جب حضور کی جب شان پڑھی جاتی ہے اس کو توجہ کرو، آپ کے دل اندر سے نکلیں گے اور جی کرے گا بس میں اللہ کے نبی مر جاؤں۔ جب اللہ کے نبی آئے نا مدینے کی طرف، توجہ کرنا بڑی خوبصورت بات ہے۔ حضور تشریف لائے، ایک صحابی کو دیکھا کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ حضور نے پیار میں فرمایا یار تو آرام سے بیٹھتا نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتا ہے۔ پیچھے مڑا نا، حضور کی طرف دیکھ کہتے حضور مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔
کیسی باتیں تھی یار، کیسے لوگ تھے وہ؟ اچھا تو یہ چاہتا ہے؟ اس نے کہا یہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جا اپنے باپ کا سر کاٹ کے میرے پاؤں میں ملا کے رکھ دے۔ اس نے کہا یہ کوئی بات؟ نکلا اور دوڑا تیزی کے ساتھ تلوار لے کر کے، حضور نے صحابی کو بھیجا، اس کو پکڑ کے لاؤ۔ پکڑ کے لایا، فرمایا بیٹا ہم تیرے باپ کا سر نہیں چاہتے تھے، تیرے ایمان کو چیک کرنا چاہتے تھے، ایسا ایمان لاؤ۔ یہ بیمار ہو گیا، نہ آیا، اس دن نہ آیا، تو بیمار تھا، حضور اسے گھر چلے گئے، جا کر اس کے سرانے کے پاس بیٹھے، اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، یوں پھیرا، اور حضور کا ہاتھ ہوا کیسا ہاتھ ہوا؟ میرے آقا نے ہاتھ پھیرا، آقا جی نے ہاتھ پھیرا، یہ رونے لگ گیا۔ حضور نے فرمایا کیوں روتا ہے؟ موت سے ڈرتا ہے؟ کہتا اللہ کی قسم حضور موت سے نہیں ڈرتا، میرے دل کی کچھ خواہشات کی بس پوری نہ ہو سکی۔ کیا خواہشات تھی؟ کہتے ہیں حضور میرے دل میں تھا آپ آگے آگے چلتے میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا، آپ آگے آگے چلتے میں پیچھے پیچھے چلتا، آپ جب مسجد میں آ جاتے آپ جوتا اتارتے میں آپ کے جوتے اٹھا لیتا، اپنی بغلوں کے نیچے رکھ لیتا، آپ نماز پڑھ کے باہر آتے میں آپ کے جوتے آپ کے پاؤں میں پہنا لیتا۔ لیکن مجھے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اے پروردگار عالم یہ میرا عاشق میرے لیے تڑپ رہا ہے، اللہ جب جنت میں پہنچ جائیں اس کا گھر میرے گھر کے سامنے بنا دینا۔ کیسی باتیں تھی؟ وَبَعَثُ مقام محمودا، ایسا مقام کیوں نہ ہو، اسی میں کہنا چاہ رہا ہوں اے اللہ تو گواہ ہے ہم تیرے نبی پہ قربان ہیں، ہم اپنی جانیں ہاریں گے، بات ختم ہو رہی ہے، ہم اپنی جانیں ہاریں گے، ہم اپنی جانیں ہاریں گے، اولادوں کو بیواریں گے۔ اولاد مجھے بات یاد ہے، بات سے بات نکلا کی بس میں چاہ رہا ہوں وقت ختم ہو رہا ہے، بس بات کو لپیٹوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے گھر میں مال ہے جو کچھ ہے لے کے آؤ، جوان ہے لے کے آؤ۔ ایک عورت اپنے گھر میں گئی، چھوٹا سا بچہ تھا اس کا، کپڑے میں لپیٹا، دودھ پیتا بچہ، اٹھایا اور لا کے حضور کے پاؤں میں رکھ دیا۔ حضور نے پوچھا بی بی کیا لے کے آئی ہے؟ میں اپنے انداز میں کہا کرتا ہوں، اس عورت نے کہا ہوگا حضور آپ نے جوان مانگے ہیں، میں اپنا جوان لے کے آئی ہوں۔ اس سے ہم کیا کریں گے؟ لے جاؤ گھر کو، وہ میدان جہاد ہے، ہم اس کو سنبھالیں گے یا جنگ کریں گے؟ وہ کہتی ہے حضور آپ نے پیسہ مانگا، میرے گھر میں نہیں ہے، شوہر میرا شہید ہو گیا ہے، مال میرے پاس نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ یہی ہے اس کو لے کے آئی ہوں، اس کو آپ لے جائیں، آپ کے جس مجاہد کے پاس اپنی جان بچانے کے لیے ڈھال نہیں ہوگی اسے دے دینا، اسے کہنا جب کافر حملہ کرے میرے بیٹے کو یوں پکڑ دینا، جب وہ پکڑے گا کافر مارے گا ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ ادھر شہید ہو جائے گا، میں صبر کر لوں گی، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا بتا تو کیا لے کے آئی ہے، میں اپنے بچے کے ٹکڑے اٹھا کے بتا دوں گی اللہ تو نے بیٹا دیا تھا تیرے نام پہ قربان کر دیا۔ جواب دے کرو سبحان اللہ۔ ہم اپنی جانیں ہاریں گے، ہم اپنی جانیں ہاریں گے، ہم اپنی جانیں ہاریں گے، اولادوں کو بیواریں گے۔ اب آگے والی بات میری پتہ کون سی ہے؟ یا تو یہ بات غازی حق نواز کی ہے، یہ بات غازی علم الدین کی ہے، یہ بات غازی ممتاز قادری کی ہے، بے شک یہ عامر چیمہ کی آواز ہے، سننا۔ اب اگر تمہارا جو ایمان ہے ساتھ ملا لینا، ورنہ میرا ایمان تو یہ ہے قادری نہ میری نسل کا ہے، نہ میری قوم کا ہے، نہ میری زبان کا ہے، اللہ کے نبی پہ قربان ہو گیا، اے قادری میرے بچے تیرے جوتوں پہ قربان۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں مسلموں کو چھوڑ دو، بریلوی دیوبندی بننا چھوڑ دو، اب صرف سنی بن جاؤ، خدا کی قسم انقلاب آ جائے گا۔ شاعر کیا کہتا ہے سننا، بات سمجھ میں آئے پھر بے شک اور پھر مسجد گونجے، ہم اپنی جانیں ہاریں گے، اولادوں کو بھی واریں گے، ہم تیرے دشمن ماریں گے، بے شک بے شک بے شک بے شک، ہم اپنی جانیں ہاریں گے، اولادوں کو بھی واریں گے، ہم تیرے دشمن ماریں گے، بے شک ہم تیرے دشمن ماریں گے، ہم تیرے دشمن ماریں گے، ہم تیرے دشمن ماریں گے، ہم تیرے دشمن ماریں گے۔ اور صحابہ کے لیے ہم یہ کہا کرتے ہیں کچھ دشمن ہوتے ہیں کچھ دوست ہوتے ہیں، تم دوستوں کے سامنے دوستوں کا ذکر کرو دوست خوش ہوتے ہیں، دشمنوں کے سامنے کرو وہ خفا ہوتے ہیں،
تم سارے صحابہ والے ہو، ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں سب خوش ہوتے ہیں، جب صحابہ کے دشمن صحابہ کا ذکر سنتے ہیں وہ خفا ہو جاتے ہیں۔ تم سبحان اللہ کی تسبیح تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمان خوش ہو جاتا ہے، شیطان خفا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کا ذکر کرتے ہو، رافضی خفا ہو جاتے ہیں، سنی خوش ہو جاتے ہیں۔ اب ہاتھ اٹھا کے دو واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ۔ آخری بات ہے، ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ مسجد گونج جائے بس، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ حسین واہ، واہ حسین واہ، واہ حسین واہ، واہ حسین واہ، واہ علی واہ، واہ علی واہ، واہ علی واہ، واہ علی واہ، واہ معاویہ واہ، واہ معاویہ واہ، واہ معاویہ واہ، واہ معاویہ واہ۔ جو کچھ سنا سنایا اللہ کے دربار میں قبول منظور فرمائے۔ قرآن گفتگو اگر کوئی ایسی میں نے بات کر دی جو آپ کے مزاج کے خلاف ہو، مجھے معذور سمجھ کے معاف کر دینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔